يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ چلو اس جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور وہ جنت جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے. پھر فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ تیار کر رکھی. قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کے علاوہ مختلف قرآن کریم کی آیات ہیں میرے بھائیوں کے، جس میں اللہ نے اپنی بنائی ہوئی جنت کا بڑے اچھوتے انداز میں تذکرہ کیا. اور خدا کا نظام دیکھیے، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جو ناشکرے لوگ ہیں، ناہنجار لوگ ہیں، کافرین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والے بندوں کا تذکرہ کیا. یہ خدا کا نظام. قرآن کے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک جہاں جہاں اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا، فوراً اس کے بعد اللہ نے ماننے والوں کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، تاکہ میرے بندے کہیں مایوس نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ایسی سزا دے گا. وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم تو اس کو رحمان الرحیم کے نام سے پکارتے ہیں، پھر وہ اللہ ہمیں ایسی سزا دے گا کہیں میرے بندے ڈر نہ جائے، نا امید نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جنت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. آج ہم لوگ دنیا کی زندگی، اس کی رنگینیاں، اس کے پیچھے ایسے بھاگنے لگے میرے بھائیوں، ایسے بھاگنے لگے کہ جنت کی نعمتیں، جنت کے تذکرے ہی بھول گئے، جنت کے تذکرے ہی یاد نہیں. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نعمتیں ملے گی. ارے میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ تو وہی رہنا ہے. یہ زندگی جو ہے تو چند سال کی زندگی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی. واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان عمر سے زیادہ جاتے ہیں. سنیے گا حدیث، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان عمروں کو کراس کر کے آگے تک جاتے ہیں. تو یہ اس میں 25 سال تک تو ہمارا بچپنا رہتا ہے میرے بھائی، بچپنے والی زندگی گزارتے ہیں. بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت مسجد کے کھوٹے بنتے ہیں. جو اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے کی ہوتی ہے، اسی میں ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور غافل اس لیے ہو گئے
کہ اس دنیا کی زندگی ہی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لی. قرآن کریم کے 21ویں پارے کی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، صرف اور کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ آپ لوگ جان لیں. تو میرے بھائیوں، اصل زندگی جو ہم سب کو وہاں جا کے گزارنی ہے، کبھی اس کا بھی تذکرہ کر لیا کرو کہ کیسی ہے وہ جنت، کیسی ایمان والے اور فرما بردار بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی. میں دو واقعے، دو لمبی حدیثیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ ہم سب کو ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والے بندو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارعوا، یہ سارعوا ایک ایسا سینٹنس ہے عربی کا جس کے معنی ہوتا ہے تیز دوڑو، چلو نہیں، تیز دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ارے اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیز دوڑو. وجنہ، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے. اور تمہیں معلوم ہے اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی. قرآن کریم کی آیت جب اتری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی. پھر حضور نے صحابہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا. حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی تھے جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. جب بھی ضرورت پڑتی کوہ طور پہ چلے جاتے اور اللہ سے بات کرتے تھے. چنانچہ ایک دن سوال کر دیا، اے اللہ، سب سے کم درجے کی جنت کس کو ملے؟ یعنی پوری کائنات میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس میں بالکل نچلے درجے کا آدمی، سب سے کم درجے کا آدمی جو ہوگا اس کو کتنی جنت ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا، موسیٰ، جب ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ایک آدمی ہوگا جو جنت کے باہر ٹہل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا کر کہیں گے تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کون نہیں چاہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. کتنی جنت چاہیے؟ کہا اللہ آپ کی طرف سے جو کچھ مل جائے، آپ جو بھی دے دیں، آپ کی عطا کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ سنا ہوگا. کہا یا اللہ ضرور سنا ہے. کہا دنیا کے بڑے بڑے 4 بادشاہ جن کا تم نے تذکرہ سنا ہو، ان کی شان و شوکت، ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کا رعب و دبدبہ، جتنا بھی تم نے سنا ہو بیان کرو. وہ بندہ بیان کرے گا اللہ فلاں بادشاہ تھا، اس کی حکومت اتنی بڑی تھی، اس کی مملکت اتنی بڑی تھی، اس کی حکومت فلاں جگہ میں پھیلی ہوئی تھی. اللہ فرمائیں گے دوسرے کا بتاؤ. یوں کر کے وہ بندہ 4 بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ کرے گا. میرے بھائی اللہ فرمائیں گے چلو اب اس بادشاہ کی عیش و آرام کا تذکرہ کرو. وہ بندہ کہے گا اللہ فلاں بادشاہ تھا، اس کے پاس اتنا بڑا عیش و آرام تھا، یہ لذتیں اس کے پاس حاصل تھی. اللہ فرمائیں گے وہ 4 بادشاہ دنیا کے جن کے پاس اتنی بڑی سلطنت اور حکومت تھی، جاؤ میں نے ان 4 سے 10 گنا تجھے عطا کی. اور ان 4 بادشاہوں کے پاس جتنا عیش و آرام اور لذتیں تھی اس سے 10 گنا عیش و آرام اور لذتیں میں نے تجھے عطا فرمائی. جا میرے بندے، جنت میں یہ تمام چیزیں تجھے مل جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، سب سے کم درجے کے آدمی کو آپ اتنی بڑی جنت دیں گے، تو جو آپ کے فرما بردار بندے ہوں گے، جس سے آپ خود پیار کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا قریب بنا کر رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا میرے خاص بندوں کے لیے میں نے خاص نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور اس کے اوپر مہر لگا کر اس کو پیک کر کے رکھ دیا. جب وہ میرے بندے آئیں گے میں ان کو اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا. اللہ ہمارا شمار بھی ایسے نیک بندوں میں فرمائے میرے بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی اللہ سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ صحابہ کو پڑھ کے سنائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو موقع بموقع، تاکہ یہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ہی اپنی پوری زندگی نہ لگا دے، وقفہ سے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے رہتے۔ چنانچہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کبھی کبھی ایسے دن بھی آتے تھے کہ مسجد نبوی کے صحن میں سونے اور چاندی کے انبار ہوتے تھے، صحابہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، صحابہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ان کو پتا تھا کہ فجر کے بعد حضرت عمر اس خزانے کو بانٹنے والے ہیں، پھر بھی کبھی وہ خزانے کے انتظار میں نہیں رہتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی تربیت کا اثر تھا کہ اس کائنات میں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تیاری کرنی ہے تو اس دنیا کے لیے تیاری کرے، اس عالم کے لیے تیاری کرے جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے میرے بھائی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے ایک شاگرد سعید بن المسیب نے حضرت مغیرۃ بن شعبہ سے ایک مرتبہ جنت کے بارے میں پوچھا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ استاد، ہم نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کے مبارک منہ سے ہم نے تو جنت کا تذکرہ نہیں سنا، آپ تو بارہا اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے ہیں، ہمیں بھی بتا دیجئے اللہ کے رسول جنت کا کیا تذکرہ فرماتے تھے۔ تو حضرت مغیرۃ بن شعبہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایک حدیث بیان فرمایا کرتے تھے، جب ہم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، سب سے کم درجے کا جنت کیا درجہ ہوگا اس کو، اور اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا تذکرہ فرمایا، پوری حدیث بیان کی کہ بعض وہ مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، اس میں سے ایک ایمان والا بندہ جہنم کی آگ کی تپیش میں جھلس گیا ہوگا تو اپنے اللہ سے کہے گا، اے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے، اس جہنم کی آگ نے میرے جسم کو جھلسا دیا، اس کی تپیش نے میری چمڑی کو برباد کر دیا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم سے باہر نکال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بندے میں نکالوں گا تو تو کہے گا کہ کہیں اور دور لے جائیے، کہا اللہ وعدہ کرتا ہوں صرف جہنم سے باہر نکال دیجئے، اس کے بعد میری طرف سے کوئی فرمائش نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دیں گے۔ جب وہ جہنم سے باہر آئے گا اسے تھوڑا سکون ملے گا، اس کی ذات ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، تو کہے گا، اے اللہ ابھی بھی جہنم کے شرارے اور جہنم کی تپیش مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے، اے اللہ تھوڑا اور دور کر دیجئے نا۔ اللہ فرمائیں گے، بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا، آگے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، پھر تو مطالبہ کرتا ہے، کہ اللہ لاش اس کے بعد میں مطالبہ نہیں کروں گا، مجھے جہنم سے تھوڑا دور کر دیجیے۔ اللہ اس کو اٹھا کر جہنم سے تھوڑا دور لے جائیں گے۔ جب وہ جہنم سے تھوڑا دور چلا جائے گا تو وہاں سے دور سے اس کو جنت نظر آئے گی، پھر اللہ سے کہے گا، اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے، اے اللہ جنت کی ایک جھلک دکھا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے میں تجھے جانتا ہوں، 2 مرتبہ تو اپنا وعدہ توڑ چکا ہے، اگر آگے میں تجھے جنت کی جھلک دکھانے لے جاؤں گا تو تو کہے گا اللہ جنت میں داخل کرا دو۔ کہا اللہ نہیں، وہ کوئی وعدہ نہیں کروں گا، بس صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ جنت کی جھلک دکھا دیجیے۔ جب وہ بندہ اللہ اس کو قریب کرے گا جنت سے، اور وہ جنت کی جھلک کو جب قریب سے دیکھے گا، جنت کی فضاؤں کو، جنت کی ہوا کو جب وہ محسوس کرے گا، تب کہے گا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں داخل کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ فرمائے گا، میرے بندے جب ہم اپنی رحمت سے تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں تو ہم تجھے جنت میں بھی داخل کر دیں، جا میرے بندے جنت میں جا۔ اب تو خوش ہو گیا اور تجھے کسی نعمت کی ضرورت ہے تو وہ بندہ کہے گا، اللہ آپ نے جنت میں داخل کر دیا، یہی آپ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے گا، سن میرے بندے، جتنی بڑی دنیا تو نے دنیا میں دیکھی تھی، جتنا بڑا آسمان اور زمین تو نے دیکھی تھی، اتنی بڑی جنت میں تجھے عطا کرتا ہوں۔
وہ کہے گا اللہ آپ ارحم الراحمین ہو کے مذاق کرتے ہیں، آپ ارحم الراحمین اور مجھ سے مذاق کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا میرے بندے ہم مذاق نہیں کرتے، یہ ہماری طرف سے میرے بندے کو عطیہ ہے. جا جہنم تجھ پر حرام، جنت میں تجھے داخل بھی کر دیا اور دنیا جتنی بڑی جنت تجھے عطا کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت اپنے صحابہ کو ہنس کر سنائی تھی، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جب بھی اس روایت کو سامعین کے سامنے بیان کیا تو روایت بیان کرنے والے نے اس روایت کو ہنس کر بیان کیا. اس وجہ سے اس روایت کا نام ہی ہو گیا حدیث مسلسل بالضحک. حدیث مسلسل بالضحک یعنی جب بھی کوئی راوی اس روایت کو بیان کرتا ہے تو اس میں وہ ہنستا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ہنس کر بیان فرمایا. تو میرے بھائی یہ جنت کا تذکرہ ہے، اسی جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور چلو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی اللہ نے آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ بنا رکھی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنا رکھی. آگے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، ارے یہ جنت وہی ہے جس کو تمہیں وارث بنایا جائے. اللہ ہمیں وارث بنانا چاہتے ہیں، اس عظیم جنت کا اللہ ہم سب کو وارث بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس دھوکہ دینے والی دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے. میرے پاس کسی کو مرنا پسند نہیں، کسی کو اللہ سے ملاقات پسند نہیں. آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ملک الموت ان کے پاس آئے. ملک الموت پہلے اللہ کے نبیوں کے پاس جاتے تھے تو پہلے انفارم کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے کہا کہ ابراہیم آپ کا وقت پورا ہو چکا، اب اللہ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ملک الموت ایک طرف تو مجھے خلیل اللہ کہتے ہو کہ اللہ کا دوست، تو کیا کوئی دوست کی جان لیتا ہے؟ جائیے اللہ سے کہیے میں اللہ کا دوست ہوں، تو کیا دوست کی جان لیتا ہے؟ ملک الموت کیا کرتے؟ اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اللہ کے سامنے کہا کہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں کہتے نہیں آیا، جواب دے دیتے کہ جب دوست بلاتا ہے تو دوست آنے سے منع کرتا. آپ تو اللہ کے دوست ہو، آپ کا وقت دنیا میں پورا ہو چکا، اب اللہ آپ کو اپنے دوست کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور دوست منع کیسے کرتا؟ حضرت ابراہیم نے اپنی جان آفری کے سپرد کر. تو میرے بھائیوں کبھی کبھی اپنی مجلسوں میں موت کی بات کی زندگی کا بھی تذکرہ کر لیا کرو. دنیا کی زندگی اور دنیا کی محبت ایسی دلوں میں بٹھا دی ایسا لگتا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہم کو. جنت کے تذکروں کثرت کے ساتھ سنا کرو. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اتنی محبت کے ساتھ اللہ کی جنت کے تذکرے فرمایا کرتے تھے. تو ان کی ماں کبھی ان سے کہتی تھی کہ بیٹا جہنم کے تذکرے کر کے لوگوں کو ڈرائیے گا مت، تو جنت کا تذکرہ اللہ کی نعمتوں کا اتنا اچھا کرتا ہے کہ ایسا دل کرتا ہے کہ اللہ کبھی سزا نہیں دے گا، اللہ معاف کر دے گا. بہت بڑا اللہ ہے میرے بھائی، جس کو عام طور پر میں کہتا ہوں ہم اللہ کی محبت ماں کی محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ کون ہے؟ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کھلونے توڑ دیتا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. اب وہ بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے الہی سنا ہے ماں سے کہیں زیادہ الفت ہے آپ کو بندوں سے، ماں سے کہیں زیادہ الفت ہے اپنے بندوں سے، الہی جوڑ دے مجھے، میں اپنے آپ کو توڑ بیٹھا ہوں. کبھی اپنے اللہ کو یاد کر لو میرے بھائی، اس کی محبت کو، اس کی نعمتوں کو، اس نے جو جنت ہم سب کے لیے بنا رکھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، ارے یہ جنت تو وہ ہے جس کے وارثدار تم لوگ ہو.
اللہ نے ہم سب کو وارث بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور ہم ہیں کہ جنت کی ان نعمتوں سے دور بھاگتے میرے بھائی۔ اسی لیے اس کا تذکرہ کرو، پھر دنیا اتنی زیادہ پیاری نہیں لگے گی کہ اس کے پیچھے ہی اپنی زندگی کو برباد کر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ جمعہ کے دن نہا دھو کر اچھے اور عمدے کپڑا پہن کر خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو اور مسجد پہ جا کے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہو، حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے تمہیں معلوم بھی ہے جنت میں بھی ایسا جمعہ کا دن آئے گا، جنت میں بھی ایسا جمعہ کا دن آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے تو ہمیں بیان کر دیجئے نا کہ جنت میں جمعہ کا دن کیسے ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر آگے بیان کرتے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں جنت میں جمعہ کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ایک دن جب جمعہ کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے جنت واسیو چلو جنت کے بازار کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ سے جنت میں بھی بازار لگیں گے؟ کہا دنیا کے بازار کی طرح نہیں ہوں گے کہ پیسہ دو تبھی سامان ملے گا، جنت کے بازار ایسے ہوں گے جس میں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، جو چیز پسند آئے بازار سے اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں بازار ہوں گے، جمعہ کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے جنت واسیو چلو اللہ کے بازار کی طرف، جنت کے بازار کی طرف۔ لوگ جنت کے بازار کی طرف جائیں گے، سامان لیں گے اپنی ضرورت کا، جب سامان لے کر فارغ ہو جائیں گے تب ان کو اعلان ہوگا آؤ ایک اور جگہ کی طرف، آج جمعہ کا دن ہے آؤ ایک اور جگہ کی طرف۔ چنانچہ جب لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو عمدہ عمدہ قسم کی کرسیاں لگی ہوئی ہو، کوئی ہیرے اور جواہرات سے بنی ہوئی کرسیاں، کوئی سونے کی بنی ہوئی کرسیاں، کوئی چاندی کی بنی ہوئی کرسیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو ان کے مرتبے اور درجے کے حساب سے ان کرسیوں پر بٹھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو ہر ایک آدمی کو دوسرے کی کرسی دیکھ کر جنت میں جلیسی نہیں ہو، جنت میں وہ جلے گا نہیں کہ اس کی کرسی سونے کی ہے اور میری چاندی کی ہے۔ یہ جلنا، ایک دوسرے کے خلاف جیلیسی کرنا، یہ سب دنیا میں ہے، یہ تمام خرافات دنیا میں ختم ہو جانا ہے۔ جنت کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی، جنت میں صرف اور صرف خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب تمام جنتی ان کرسیوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ماحول بنے گا جیسے کہ بادل آ گئے، عنقریب بارش ہونے والی ہوگی، ایسے ماحول اللہ بنا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مشک اور زعفران کی بارش ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد مشک اور زعفران کی بارش ہوگی، اس کے بعد اللہ ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جو تمام انسانوں کے ذہنوں کو معطر کرتی چلی جائے گی، تمام ذہنوں کو صاف اور شفاف کرتی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جمعہ کے دن دنیا میں تو تم میرے سامنے سجدہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اسی کے بدلے میں یہ دین میں نے تم کو عطا فرمایا۔ میرے بھائی یہ جمعہ کے دن ہم اپنی دکانیں بند کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے جو مسجدوں میں آتے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس کا بدلہ اللہ ہم کو دنیا جنت کے اندر وہ جمعہ کا دن عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہ داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے جنت واسیوں وہ دنیا میں جمعہ کے دن کا بدلہ یہ جمعہ کا دن ہے، کیا میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ نیک اعمال کرو گے تو یہ نعمتیں ملے گی، کیا یہ جنت میں آ کے تم کو تمام نعمتیں مل گئی؟ تمام جنتی بیک زبان کہیں گے اللہ تمام نعمتوں سے آپ نے نواز دی۔ اللہ پھر پوچھیں گے میرے بندو کیا کسی اور نعمت کے تمہیں ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنت واسی کہیں گے اللہ سب نعمتیں آپ نے نواز دی، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں اس موقع پر بھی علماء ہی کام آئے گی، اسی لیے کہتے ہیں علماء کی قدر کرو۔ اس موقع پر آپ کو علماء ہی کام آئیں گے۔ علماء کہیں گے جنت والیوں کو کونی مار کے ارے بھائی بڑی نعمت ابھی بھی باقی ہے۔ کیا اللہ کا دیدار باقی، اللہ کو دیکھا ہی کہاں، ابھی تو اللہ کا دیدار باقی ہے۔ اور جب کرسیوں پر بیٹھیں گے نا تب حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا تھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام لہنے داؤدی کے اندر بہترین قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر اللہ کی دیدار کا جب وقت ہوگا
تو اس وقت تمام جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. جنتیوں کے دیدار ہو جانے کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھروں پر لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ اتنے زیادہ چمکدار نہیں تھے، آپ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اب جب تم لوٹے ہو تو تمہاری خوبصورتی دوبالا ہو چکی. تو ان کے شوہر بھی کہیں گے ہم بھی جب گھر سے گئے تھے تب تم اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اب تمہاری خوبصورتی اللہ نے اور بڑھا دی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خوبصورتی اس لیے بڑی ہوگی جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائی تھی، اسی ہوا کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے ان خوبصورتی کو بڑھا دی. تو وہ اللہ کا دیدار جمعہ کے دن نصیب ہوگا میرے بھائی. یہ تھے جنت کے مناظر. پھر بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حفت بالمکارم. اللہ نے جنت تو بنائی لیکن جنت کو گھیر دیا ہے چند چیزوں سے جن کو کرنا تمہیں پسند نہیں، جن کو کرنے میں تمہیں مشقت آتی ہے. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھو، پریشانی ہوتی. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، مال نکالنا بھاری پڑتا ہے نفس کے اوپر. اللہ نے فرمایا مسکینوں اور غربا کا خیال رکھو، ذات پر بھاری پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الجنت حفت بالمکاری، جنت تو پیاری بنا دی اللہ نے، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کانٹے کی باڑ بنا دی. ان کانٹوں پہ چلنا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے نا اس میں حالات والی زندگی ہے، تو ان حالات والی زندگی سے گھبرانا نہیں ہے، اپنی منزل کے اوپر نظر رکھنی کہ اللہ نے جو منزل میرے لیے جنت کی بنا رکھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کانٹے، یہ حالات، یہ کوئی چیز مانا نہیں رکھتی. ان تمام چیزوں کو گزار کر مجھے اس جنت میں رکھنا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم اللہ نے بنا رکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، لیکن اس جہنم کی چاروں طرف اللہ نے شہوات کی چیزوں سے اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے. اس میں زنا بھی ہے، اس میں مال کمانے کا شارٹ کٹ بھی ہے، اس میں امانت میں خیانت بھی ہے، اس میں دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا بھی ہے. یہ تمام چیزیں جس میں تمہیں کام کرنے میں لذت ملتی ہے، جو کام کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہے، ایسی مزہ والی چیزوں سے اللہ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے. اس میں تو تمہیں مزہ لگے گا لیکن اس کو پار کر کے جب پہنچو گے تو صرف اور صرف آگ ہی تمہارا سامنا کرے گی، آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں. لہٰذا میرے بھائیو جنت کے ان مناظر کا کبھی کبھی اپنی محفلوں میں تذکرہ کر لیا. جنت کے ان مناظر کا کبھی کبھی اپنی محفلوں میں تذکرہ کر دیا کرو، اس لیے کہ باپ اپنے اولاد کے لیے وراثت میں جو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوتا ہے، باپ اپنے اولاد کے لیے کوئی ویل تیار کرتا ہے تو بیٹے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرے باپ کی پراپرٹی کون کون سی ہے، میرا باپ کیا کیا چھوڑ کے جانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت تو وہ ہے جس کے وارث تم بننے والے ہو. تو ہم وارثوں کو اپنی جنت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ نے پراپرٹی کے طور پر ہمارے لیے کون سی جنت چھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور اپنے اللہ سے کہا کرو کہ اللہ اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کے بدلے میں جنت مانگ سکے، تو اپنی رحمت فرما دے، تو اپنا ہی کرم فرما دے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کی اور ان جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کو برداشت کرنے کی، اور جو احکام اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں کہ ان احکام پر عمل کرو گے تو جنت میں داخلہ ملے گا، ان اعمال پر ہمیں صحیح معنوں میں کھرا کھرا اترنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان اخیر میں یہ کر دیں میرے بھائیوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن کورونا کے نام پر کیسز وغیرہ بڑھائے جاتے ہیں، پھر سے دوبارہ ناٹک شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وبا سے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی کھانے کی چیز اور پینے کی چیز، کھانا کھانے بیٹھو یا پانی پیو تو کم از کم تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کر کے اس کو کھا لیا کرو. اس سے بہت فائدہ ہے میرے بھائی. صبح فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک بھی اگر سورہ فاتحہ کے فائدہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو میرے بھائیوں وقت ختم ہو جائے گا لیکن سورۃ الفاتحہ کی برکات ختم نہیں. اللہ نے ایسی برکات عطا فرمائی، اس لیے فرمایا نا کہ پورا کا پورا قرآن اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا.
پورا قرآن کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، یعنی قیامت کے دین کا مالک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری میں بیان کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ ہمیں ہرگز مت چلائیے جن کے اوپر آپ کی لعنت برستی ہے، جن کے اوپر آپ کا غصہ اور غضب اترتا ہے. ایسے لوگوں کا راستے کے اوپر ہمیں نہ چلائیے. تو یہ سورہ فاتحہ مختصر میرے بھائیوں، پڑھنے میں مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، تو عادت بنا لو اس کو. حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری جہاں کہیں پر جاتے ہیں، مدینہ کی محفلوں میں بھی، ہندوستان میں بھی آتے ہیں، تو بتا مستورات میں بھی، مردوں میں بھی بار بار کہتے ہیں، جب بھی کوئی کھانے کی چیز کھانے کے لیے بیٹھو دسترخوان کے اوپر بچوں کو لے کے، تو کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دو، اور اس کے بعد کھاؤ پیو. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. گھر سے نکلو ضرورت کے موقع پر دکان کے لیے، تب بھی یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر کے نکلا کرو. باقی پھر اللہ کے حوالے کر دو. تندرستی بیماری اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جینا مقدر فرمائے، ایمان کے ساتھ جینا مقدر فرمائے. اللہ جب بھی موت نصیب فرمائے، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، اور اللہ کے فرشتے بڑی محبت کے ساتھ لے کر ہمیں اللہ کے دربار میں پہنچے. ایسی موت اللہ ہم کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.